آج ہم بانگ درا میں سے ایک ایسی نظم پڑھیں گے جو دماغ کو معنی اور خیالات وغیرہ فراہم کرنے سے کہیں بڑا کام سر انجام دیتی ہے. یعنی دماغ کو روشن کر دینا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے جتنا بڑا کارنامہ ہے دل کو گھلا دینا. تو یہ ہارٹ میلٹنگ نظم ہے جو ہم پڑھیں گے، اور اس کا تاثر ذہن میں بننے والے ہر مفہوم سے زیادہ معنی خیز ہے. تو اس میں رسمی شرح کی ضرورت تو شاید نہ پڑے اور الگ سے گفتگو کی حاجت بھی شاید بہت زیادہ نہ ہو، لیکن یہی کیا کم ہوگا کہ ہم اس نظم کی پڑھت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائیں. تو اگر ہم نے اس نظم کو ریسائٹ ہی کر لیا دو دو چار چار فقروں کا شعروں میں فصل ڈال کر، تو بھی ہم انشاءاللہ اس نظم کے میننگ سبسٹنس تک قلب کے حال کے ساتھ پہنچ جائیں گے. مطلب ایسی نظمیں ذہن کی سمائی سے باہر کے حقائق کو دل کے احوال بنا دیتی ہیں. تو یہ اس نظم کا عنوان ہے جنگ یرموک کا ایک واقعہ. جنگ یرموک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی نا. تو اس میں سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا. اور یہ فتح ایران میں اس جنگ کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اس جنگ میں جو فتح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کر دکھائی، وہ فتح ایران کا ایک بڑا ذریعہ بھی بنی، فتح عراق و ایران کا. تو نظم پڑھتے ہیں جنگ یرموک کا ایک واقعہ. صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام. تو یہ معرکہ کیونکہ شام میں ہوا تھا نا، جو مطلب پرشین امپائر کا ایک صوبہ اس کا حصہ تھا. تو اب منظر دیکھیں کہاں سے کھینچ رہے ہیں. جنگ یرموک کا منظر ایک بالکل درست زاویے سے اور ایک مکمل تعارف کروا دینے والے فوکس کے ساتھ. یہ کرافٹ کا کمال ہوتا ہے. اور پھر اس کی آواز بھی دیکھیے کہ کیسی رجزیہ آواز ہے، جو جنگ سے اور خاص طور پر ایسی جنگ سے جو ایمانی جذبے سے لڑی جائے، اس کے ارتعاش کو اپنے اندر سموئے ہوئے. اس جنگ میں جو ایمان کے جوش کی گونج تھی، اقبال نے اسے نظم کی آواز بنا دیا. یہ کم بڑی کامیابی. تو کہہ رہے ہیں منظر یہ تھا کہ جنگ یرموک چھڑ چکی تھی شام میں، اور عرب کے تلوار باندھے ہوئے سورما اللہ کے امر کو غالب کرنے کی مہم پر نکلے ہوئے شیر مرد، وہ صف بندی کر رہے تھے جنگ کے لیے. اور زمین شام کی مٹی اپنی آرائش، اپنی مشاطگی، اپنے حسن کے لیے منتظر تھی کہ ان خدا کے خصوصی طور پر بنائے ہوئے غازیوں کے خون سے رنگین ہو جائے. یعنی شہید مر کے خود ہی کو زندہ نہیں رکھتا، بلکہ شہید کا خون جہاں پڑ جائے اس کی زندگی کا بھی سامان کر جاتا ہے.
تو کہ زمین شام کی دلہن جو تھی، اچھا شام ہمیشہ سے بہت خوبصورت ملک رہا ہے، تو عروس کے ساتھ اس کو نسبت دینا بھی اچھی بات ہے کہ شام کی زمین کی جو دلہن تھی اسے ابھی حنا نہیں لگی تھی، مہندی نہیں لگی تھی، وہ مہندی عرب کے یہ جوانان تیغ بند اپنے خون سے لگا دیتے۔ تو اب یہ منظر اتنا مکمل منظر ہے کہ اس میں کوئی نثری تفصیل دینے کے بجائے ایک دم ایک دوسری چیز شروع کر دی کہ منظر کا دائرہ بنایا، اب اس میں ہونے والا سب سے اہم عمل دکھا رہے ہیں کہ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، کہ اس صف میں سے ایک نوجوان نکلا جو پارے کی طرح بے چین تھا، جس میں شہادت کا شوق، زندگی کی حرکت اور رمق اور تمنا اور حالت پر غالب آ چکا تھا، یعنی پارے کا ٹھوس وجود اس کی حرکت سے مغلوب ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صورت سیماب منتظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود سے موجود کم تھا، اپنے شوق شہادت سے زیادہ موجود تھا۔ تو آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، امیر عساکر فوجوں کے سپہ سالار، یعنی سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر اس نے اپنے سپہ سالار اپنے امام سے اس سپاہی نے عرض کی کہ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ تو اب یہ اشتیاق اتنا زیادہ تھا کہ امین الامہ، محبوب رسول، ولی خدا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معتمد ترین جرنیل، صحابہ کبار کی بھی جو آخری صف ہے اس کے ایک ممتاز فرد سے وہ اس بے قراری میں گویا ضدی لہجے میں کلام کرنے لگا، مطلب ان کا مرتبہ اس بے قراری کی وجہ سے ملحوظ نہ رکھ سکا اور کہنے لگا اے ابو عبیدہ، یعنی یہ نام ہی لے ڈالا کہ اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے جنگ کی اجازت بس فوراً دے دیجیے، اور اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب شہادت کا انتظار میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے، تو مجھے جنگ کی اجازت اس لیے دے دیجیے تاکہ میری شہادت زیادہ دیر تک معطل نہ رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا خواہش ہے اور کیا بے قراری ہے۔ لوگوں کی بے قراری جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ہوتی ہے جسم کے ساتھ، دنیا میں، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور وہ دیکھیے کہ وہ نہ ہونے پر مصر ہے، اپنے ہونے کی سطح میں بلندی پیدا کرنے کے لیے وہ زمین پر نہ ہونے کی ضد کر رہا ہے، شہید اسے کہتے ہیں۔ تو اور پھر اس میں دوسرا یہ ہے کہ انتہائی جذبہ شہادت اور حد سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی بے قراری کے باوجود اس نوجوان نے فوج کا نظم نہیں توڑا، اجازت لینے آیا، خود سے شہید ہونے کے لیے نہیں دوڑا، یہ سمجھنا چاہیے۔ تو اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ تو صبر کہتے ہیں ناگواری میں بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، سکون کہتے ہیں راحت میں مزید کی حرص نہ کرنا۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رہے تو شعر اچھا ہو جائے گا
बेताब हो रहा हूं फिराक रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दम की जिंदगी भी मोहब्बत में है हराम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलम बरज़ख में मिल जाने की तमन्ना इतनी शदीद है कि अब एक लम्हा यहाँ दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में गुजारना मुझे हराम लग रहा है, मुझे बाइसे नंग लग रहा है। अब मुझ पर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हयात तय्यबा ही की तरह हाजिर होने का एक ऐसा यकीनी दरवाज़ा खोल दिया है कि अब अगर मैं इस खुले हुए दरवाजे में जस्त लगाकर दाखिल होने में एक सांस की भी ताखीर करूंगा तो बेवफा आशिक बनूंगा और मुजरिम मोमिन बनूंगा। तो मां महबूब सामने हो तो उसकी दूरी में एक सांस लेना भी हराम है, इश्क की नफी है, ये कह रहे हैं। तो जाता हूं मैं हुजूरे रिसालत पनाह में, ले जाऊंगा खुशी से अगर हो कोई पैगाम। अब आप देखिए कि ये लोग किस तरह के शऊर के लोग थे कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ रखते हैं, ये शहीद होने के पास यकीनन उनके पास जाएंगे और जाएंगे भी इस तरह कि अगर किसी को कोई पैगाम देना हो तो उसका कासिद बन के भी चले जाएंगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आशिक की हैसियत से जाना है, तकाज़ाए इश्क की वजह से जाना है, लेकिन क्योंकि इस जाने की इजाजत अमीर फौज से मिलेगी, लिहाजा अमीर फौज को भी कह रहे हैं कि भाई आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आपका पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दूंगा अगर आप कोई देना चाहें। यानी मुसलमान वो है जिसकी पहुंच का आखिरी नुक्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चाहे अपनी जात से पहुंचे चाहे अपना पैगाम पहुंचा दे। तो उन्हें भी गोया एक वो उनके अंदर भी एक जो शौक हज़रत अबू उबैदा में था उसको उभारने की कोशिश की ताकि मुझे ये इजाजत देने में देर न लगाएं। ये ज़ौक़ व शौक़ देख के पुरनम हुई वो आँख, जिसकी निगाह थी सिफते तेग़ बेनियाम। ये किसकी आँख थी? फातिहे ईरानो इराक़ो शाम की आँख, अमीरुल मुजाहिदीन की आँख, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख, जिन पर रश्क करते थे खालिद, अली, उस्मान, उमर, उनकी आँख। तो जिसकी नज़र से लोग लर्ज़ा बरंदाम हो जाते थे, सल्तनतें गिर जाती थीं, फौजें हथियार डाल देती थीं, वो आँख यानी अल्लाह के जलाल का इजहार करने वाली वो आँख इस नौजवान लड़के के शौक़े शहादत और ज़ौक़े हुजूरी को देख कर पुरनम हो गई, उसमें भी आंसू भर आए। आप समझ रहे हैं ना कि कितना ड्रामेटिक वो बना दिया है इस पस मंजर में कि कौन अबू उबैदा, उनके बारे में कोई सोच सकता है कि वो किसी की बात पे रोने लगेंगे? और उनसे ज्यादा कोई आशिक हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो ऐसे आशिक़े कामिलो अकमल की आंख भी, ऐसे कोहे अज़्मो शुजाअत की आंख भी, ऐसे आसमाने इस्तिकामत की आंख भी, ऐसे मजहरे जलाले हक की आंख भी इस नौजवान लड़के के ज़ौक़ो शौक़ को देख कर पुरनम हो गई। बोला अमीर फौज कि वो नौजवान है तू,
پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام. اب سیدنا امیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں. اس شعر میں مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگی، یہاں بولا نہیں آنا چاہیے تھا، بولا امیر فوج، یہاں بولے آنا چاہیے تھا، بولے امیر فوج. اس میں سیدنا ابو عبیدہ کی عزت مطلب تعظیم ہوتی. بولا امیر فوج یہ عامیانہ سی بات ہے، حضرت ابو عبیدہ کی شان کے خلاف لگتا ہے یہ صیغہ. تو اس نوجوان کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تو مجذوب تھا، وہ مجذوب رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ تو شاعر ہیں نا، ان کو تو مطلب ان کو ظاہر ہے کہ ہر ناچیز امتی کی طرح ابو عبیدہ کے آگے مؤدب رہنا امت کی تقدیر ہے، تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس کو کہنا چاہیے تھا بولے امیر فوج، ادب آ جاتا نا کہ وہ نوجوان ہے تو. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذوق و شوق کو دیکھ کر نمدیدہ ہو گئے اور ذرا سے جذباتی بھی ہو گئے. یعنی کہ جس عشق کو انہوں نے پہاڑ جیسی صلابت کے ساتھ سنبھالا ہوا تھا، اس پہاڑ میں نقب لگا دی تھی اس نوجوان کے شوق نے. تو ورنہ یہ لوگ تو آتش فشان عشق تھے، وہ نوجوان بیچارہ کیا بیچتا ہے ابو عبیدہ کے آگے. مطلب یہ وہ آتش فشان عشق تھے کہ جو ذرا سا بھی اپنے آپ کو ڈھیل دے دیں تو پوری کائنات عشق کے لاوے سے ڈھپ جائے گی. وہ تھے ابو عبیدہ. تو ان کی آتش فشانی کا جیسے ایک رخنہ سا پیدا کر دیا اس نوجوان نے. تو امیر فوج یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے بھائی تو وہ لڑکا ہے، وہ نوجوان ہے کہ بڑوں کو بوڑھوں کو بھی تیرے عشق کا احترام کرنا واجب ہے. تیرے عشق نے تجھے بزرگوں اور بڑوں کے لیے واجب الاحترام بنا دیا. اب اس میں اصول بتا دیا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے وہی مرتبے میں محترم ہے، وہی فضیلت کی دوڑ میں آگے ہے. تو اب آپ ہی کا کلام چل رہا ہے کہ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد. صحابہ کا یہ تکیہ کلام تھا کہ وہ اللہ کو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. یہ ان کا تکیہ کلام تھا صحابہ کا. تو اسی محاورے میں حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام. ظاہر ہے کہ جو ہمالیہ پہ کھڑا ہو اسے قراقرم کی چوٹی نظر آتی ہے نا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قراقرم کتنا اونچا ہے. تو ابو عبیدہ ان سے ظاہر ہے لامحدود درجات بلندی عشق پر ہونے کی وجہ سے اس نوجوان کے عشق کی بلندی کو سند عطا فرما رہے ہیں، رشک نہیں کر رہے، سند عطا فرما رہے ہیں. ابو عبیدہ اگر کسی کو کہہ دیں کہ تو عاشق ہے تو سمجھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تو عاشق ہے. تو یہ سند دے رہے ہیں کہ کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام. اور پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو صلی اللہ علیہ وسلم، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام. کہ ٹھیک ہے اجازت، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ محذوف ہے، مخفی ہے کہ جا اجازت ہے لڑ جا. تو لیکن اجازت لفظوں میں نہیں ہے، یہ بھی شاعرانہ کمال ہوتا ہے. کہنے ٹھیک ہے جاؤ، اور شہادت کے بعد جب رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری نصیب ہو جائے
تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کی طرف سے پہلے تو سلام عرض کرنا، اس کے بعد ایک بات پیش کرنا۔ اب اس شعر میں سادہ شعر ہے لیکن اس میں ایک ٹیکنیک سی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے امین الامہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز انہیں بتاتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں کہا تھا امین الامہ۔ تو ایک ان کے امین ہونے کی بھی رعایت سی پیدا ہو گئی، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لقب رسالت کے اعلان سے پہلے کا امین چلا آ رہا ہے، تو وہ بھی آ گئی۔ اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے امین تھے، مطلب اسے ٹھیک صورت میں اپنے اندر رکھتے تھے اور ٹھیک صورت میں پہنچا دیتے تھے، تو یہ تینوں رعایتیں ہیں۔ تو ہم پر کرم کیا، اب کیا بات کہنا، سلام عرض کرنا، اس میں ایک ادب بھی بتا دیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہو جائے تو پہلا ادب ہے کہ سلام پیش کرو، اس کے بعد جو بات کہنا ہے وہ ادب سے کہہ گزرو کہ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ کوئی کارنامہ نہیں گنوایا، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ فتح ایران و عراق و شام ہے، اس سے بڑا کارنامہ مسلمان امت نے کبھی انجام نہیں دیا، کوئی اس کے برابر کا کارنامہ نہیں ہے۔ فتح ایران سے بڑا کارنامہ یا اس کے برابر کا کارنامہ، اور فاتح ایران ابو عبیدہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں فخر نہیں کر رہے، ہماری طرح کوئی پروگریس رپورٹ نہیں دے رہے، ہماری طرح شاباشی اور معاوضے کی طلب نہیں پیش کر رہے، بلکہ کہہ کیا رہے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ اٹھا لیا ہے ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس غیرت والے خدا کی، خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے ہوا ہے، جس کی غیرت اپنے آپ کو مغلوب نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس نے ہمیں اپنا نمائندہ بنا کر اپنے غلبے کا ناممکن سامان بھی ممکن کر کے ہمیں فراہم کر دیا۔ تو پہلا تو میرے کارنامے سب اللہ کا، آپ کے مالک و رب کا فضل ہیں، جو اس نے اپنی غیرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کی غیرت سے ڈرو، اللہ بہت غیرت والا ہے۔ تو کیونکہ ایرانیوں نے اللہ کی غیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر کے للکار دیا تھا نا، تو اللہ کی غیرت نے ان کو ملیہ میٹ کر کے دکھا دیا نا عربوں کے ہاتھوں سے، جن کے اور ان کے درمیان طاقت کا کوئی توازن ہی نہیں تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران ایسے ہی ہے جیسے بھوٹان امریکہ کو فتح کر لے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھوٹان کا امریکہ کو فتح کرنا یہ اللہ کی غیرت سے ممکن ہوا ہے، جو آپ کی شان کی حفاظت کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ظاہر فرمائی کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کیا گیا ہے، ہم ان سلطنتوں کو چاک کر دیں گے۔ تو یہ کرم ہوا اللہ کی غیرت کی وجہ سے ہم پہ، جو ہم فاتح ایران ہوئے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایران و عراق و روم و مصر کی فتح کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی۔ تو وہ بشارت آپ نے اللہ کی طرف سے وعدے ہونے پہ دی ہوگی نا، اللہ نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوگا نا کہ ایران تمہارے خدام فتح کریں گے۔ تو آپ سے جو جو وعدے اللہ نے فتح ایران اور فتح روم اور فتح مصر اور فتح فلسطین اور فتح عراق کے کیے تھے، وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان خادموں کے ہاتھ سے پورے ہو گئے ہیں۔ ان ساری کامیابیوں کا سبب بھی آپ ہیں، ان ساری کامیابیوں کا سہرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سر بنتا ہے۔ ہم پہلے بھی ویسے ہی ناچیز تھے، اب یہ سب فتح کر کے بھی اسی طرح کے ناچیز ہیں۔